جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا تو آپ جماعت کرانے کے لیے باہر تشریف نہ لائے، ایک جماعت کے لیے آپ تشریف نہ لائے تو صحابہ انتظار کرتے ہیں۔ اب جو لوگ مسجد نبوی کو دیکھ کے آئے ہیں، اگر وہ ان کے سامنے نقشہ ہو تو جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں محراب نبی میں کوئی کھڑا ہو، اس کا منہ کعبے کی طرف ہو تو بائیں طرف حضور کا روزہ ہے، بائیں طرف حضور کا حجرہ ہے۔ تو جب صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، سندیشہ بھیجا، نماز ادا کر لو۔ صحابہ نماز میں مشغول ہو گئے، صحابہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز میں مشغول ہو گئے تو انہوں نے دیکھا نماز کی حالت میں نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، منہ کعبے کی طرف ہے۔ جب نبی نے پردہ پیچھے کیا تو حدیث کے لفظ ہے، تمام صحابہ نے اپنا رخ نبی کی طرف کر لیا۔ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، رخ قبلے کی طرف ہے، نبی نے پردہ پیچھے کیا، صحابہ نے اپنا رخ نبی کی طرف کر دیا۔ نبی مسکرائے، صحابہ مسکرائے، نبی نے پردہ پیچھے کیا، صحابہ نے رخ قبلہ کی طرف کر دیا۔ نہ نبی نے یہ کہا صحابہ تمہاری نماز خراب ہو گئی ہے، نہ اللہ نے وحی کی صحابہ تمہاری نماز خراب ہو گئی ہے، بلکہ وہ نمازیں ایسی اکمل تھی کہ اس کے بعد ایسی نمازیں کوئی ادا ہی نہیں کر سکا، ایسی نمازیں کوئی ادا نہیں کر سکا۔ تو اس کا مطلب ہے صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب کیا ہے کہ نماز تو وہ ہے جو نبی کر رہا ہے، اور اگر نبی سجدے میں ہو، سبحان ربی یعلا اللہ کی پڑھ رہا ہو اور سجدے سے سر نہ اٹھائے، نوازا سجدے میں اوپر آ کے بیٹھ جائے تو نماز اللہ کی، تسبیح اللہ کی، حکم اللہ کا، یا نبی سر نہ اٹھا تب تو نماز خراب نہ ہوئی۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ نہیں، کیونکہ یہ رسول فقط اطاع اللہ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت تک تم اطاعت نہیں کر سکتے جب تک نبی کے اسوہ کو نہ سمجھتے۔ اور پھر قرآن نے بہت واضح کر دیا سورہ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ قُلْ، اے نبی پاک ان سے فرما دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں، فاتبعونی، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ میری یعنی نبی کی تابع فرمانی کریں، اتباع کریں۔ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اگر نبی کی تابع فرمانی کریں گے تو اس میں اللہ ان سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے نقشے قدم پہ چلنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، گائے کے پیچھے اس کے بچڑے کے چلنے کو تبع ہوتا، اس کے ساتھ جڑے رہنے کو تبع ہوتا، ساتھ ساتھ چلنے کو تبع ہوتا۔ تو اب نبی کی پیروی ایسی کرو کہ جس جگہ پہ نبی پاک نے قدم مبارک رکھے ہیں اس جگہ پہ اپنی آنکھیں رکھو، تو پھر نبی کی اتباع ہوگی۔ اب اس میں اللہ ارشاد سے فرما رہا ہے، میں اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، بس چند آخری الفاظ ادا کرنے والا ہوں۔ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں، اس کا محب بننا چاہتے ہیں، فاتبعونی، یہ میری تابع فرمانی کرے، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنی شروع کر دے۔ دوسرے الفاظ میں کیا کہا؟ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ کے محب بننا چاہتے ہیں تو آپ کی تابع فرمانی کرے، اللہ ان کو محبوب بنا دے۔ محب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرے، محبوب وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرے۔ ایک شخص تھا اللہ سے بہت محبت کرتا اور اللہ کا محب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے بارئیلا، تیرا سب سے بڑا محب کون ہے اس دنیا میں؟ اللہ نے کہا، موسیٰ فلاں جبل میں چلے جا، وہاں پہ میرا ایک محب رہتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام جنگل میں پہنچے تو اس نے آواز دی، اے موسیٰ مجھے ملنے آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی مجھے ملنے آئے ہو؟ کہا ہاں، میں نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اے بارے الہ کون شخص ہے اس دنیا میں جو سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے تیرے پاس پہنچا۔ حضرت موسیٰ اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، محب کی زیارت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد محب کہتا ہے موسیٰ مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک برتن لے کے پانی کی طرف جاتے ہیں، جب پانی کا پیالہ بھر کے لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محب کو شیر کھا گیا ہے، شیر کو جی پھاڑ گیا اور محب جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر اللہ کے پاس پڑے تو اوپر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارے الہ وہ تو تجھ سے بڑا محبت کرنے والا تھا، تو نے اس کو شیر سے کھوا دیا۔ کہا موسیٰ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا نا، اگر وہ مجھے کہتا کہ پانی کا پیالہ دے دے تو میں اس کے پاؤں سے پانی کے چشمے نکال دیتا، اس کے تلے کو کام کرتا۔ اس لیے محب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جب تم اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے محب بنو گے، اور جب نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جب اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے محب بنو گے، لیکن جب نبی کے اسوا پر چلو گے، نبی کی اتباع کرو گے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پر چلو گے، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو اگر تم اللہ پہ چلو گے تو نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جب اللہ محبوب بنا لیتا ہے نا تو پھر محبوب یہ کہتا ہے قدامی ھذا لا رحمت کل ولی اللہ، میرا قلم تمام ولیوں کی گردن پر۔ محب یہ ہے کہ جو جس کی محبت میں اللہ کسی کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، اور محبوب وہ ہے کہ جس سے وہ خود محبت کرتا ہے۔ اور محبوب یہ کہہ دے مرید ہی لا تخف فإنی عزوم قادر من الکلام انا الجیلی باجدی وشفی وارانی راس الجواری انا الحسنی من فتح مقامی وقنامی انا انظر رجالی وعبد القادر مشہور اسمی وجدی صاحب العلم۔ یہ محبوب ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اور یہ اللہ کے محبوب ہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بارے الہ میں نے تیرے نام پہ کافی شام لٹا دی، اب پوری تو کرنی۔ یہ محبوب کی شان ہے، یہ محبوب کی شان ہے کہ اگر وہ کہہ دے کہ بارے الہ یہ مہاراجہ گوالیار آیا ہے، اس کو وارث عطا فرما دے، میں نے دعا کر دیا پوری تو کر دے، وہ پوری کر دے۔ کبھی محبوب کرپان پر پھونک مار دے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور کبھی محبوب آنکھوں پر ہاتھ پھیر دے تو نابینا بینا ہو جاتے ہیں، دلوں پر نگاہ کر دے تو وہ دل بینا ہو جاتے ہیں، اور کبھی اللہ کے محبوب ولی یہ کہہ دے کہ میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو بارش نہ کر دے، تو دعوت سے قدوس کی قدر کہ اللہ تعالیٰ بارش نہیں دیتا ہے، اور اس کے پانی پینے سے پہلے اللہ بارش کو عطا۔ یہ محبوب کی شان ہے، اور اللہ کا محبوب بننا بہت مشکل کام بھی نہیں ہے، محبوب ذات بننا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے آنکھوں میں مرچیں ڈالنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے بالوں کو باندھ کے کنویں میں لٹک کے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے برف میں پاؤں رکھ کے عبادت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تمام رات ایک کان پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کا محبوب ہر کوئی بن سکتا ہے جب وہ اتباع رسول پہ چلے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت چاہتے ہیں فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں،
اللہ انہیں محبوب بنا لے گا، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا محب ہوتا ہے، اور جو اس کے محبوب کی طرح کرتا ہے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے نقوش ہیں، اور جو لوگ ان بندوں کے مزاروں پہ آتے ہیں، ان بندوں کے روزوں پہ آتے ہیں، روزہ ان کی جو قبریں ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ تم ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتا ہے، تو تم سب لوگ جنت میں آئے ہو، جو ان کے روزوں پہ آئے ہو نا، یہ جنت میں آئے ہو اس لیے کہ ان کے روزے جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، اور ہر وقت اس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ جب تم اس میں آتے ہو تو کوئی چاہے یا نہ چاہے اس پہ رحمت ضرور پڑتی ہے، ضرور بہاتا ہے، اس لیے تم آتے ہو تاکہ وہ رحمت تم پر بھی پڑے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ آئے ہیں، جو حاضر ہیں یا جو غیر حاضر ہیں، جو ان سے منسلک ہیں یا جو ان سے منسلک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا دین و دنیا اللہ تعالیٰ سب پہ مہربانی فرمائے، بیماروں کو شفا فرمائے، قرض داروں کو قرض سے خلاص فرمائے، بے اولادوں کو زندگی والی نیک اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو کشادہ رزق عطا فرمائے، بے راہوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے، بے وطنوں کو وطن بچائے، قیدیوں کو قید سے رہائی عطا فرمائے، الہ العالمین سب پہ مہربانی فرمائے، پاکستان کو استحکام، پاکستان کی سلامتی کی حفاظت، ہمیں اپنے نور معرفت سے منور فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور معرفت سے منور کر، پاکستان، اہل پاکستان، صدر پاکستان، حکام پاکستان پہ مہربانی فرمائے، سب کو ہدایت فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو لوگ آئے ہیں ان کی دلی مرادیں شرن جائزہ میں پوری کر دے، الہ العالمین جو ان کے دلوں میں ہے اس کو پورا کر دے، یہ تیرے محبوب کے مزاج ہے، تیرے محبوب ذات ہے، اللہم استجب دعائی، اے اللہ تیرے محبوب ذات کے تیرے خاص محبوب کے روزے پہ آئے ہیں، تیرے محبوب ذات کے روزے پہ آئے ہیں، الہ العالمین ان پہ مہربانی کر، تیرے ولی کعبہ کے عرص پہ آئے ہیں، الہ العالمین تیرے نیک بندے کے عرص پہ آئے ہیں، ان پہ مہربانی کر، ان پہ کرم نوازی کر دے، ان پہ رات کے بقدے نظر آ، ان کے دونوں جہان بہتر کر دے، انہیں دینی دنیاوی دولت سے مالامال فرما، دینی دنیاوی مقاصد میں کامیاب کر، دینی دنیاوی پریشانیاں ختم کر، دینی دنیاوی مسائل حل فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم حافظ جميع البلاء والوباء والقحط والمرض باقي يا تنفيس يا شمخيس يا موشكيس يا كهيجو يا كهيجو رحمتنا يا الله 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 يا غياث المستغيثين يا مال الخائفين يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات استجب دعائي استجب دعائي استجب دعائي بارك يا عالم بارك يا نور بارك يا ابراهيم بارك يا اسماعيل زبير بارك يا موسى كريم بارك يا داود كريم بارك يا عيسى بارك يا محمد یا الہی قائمت سرکار دے دربار مہربان سرکار کے سرکار قائمت سرکار دے لنگر و نشان کربار قائمت سرکار دی دار شفا اولاد دار شفا میں ہو شفا دنیا جو آتی ہے فیض میرا جی اور فیض سرکار علی پاکی اللہ دائم الحق المصرات المقدر حسین العبد المولا سید الشریف بحضر حضر شمد اللذی لم دلت ورجل لکت اللہ کو کرنا اللہ مینہ اثر کا ایمان مستقیم فاضل اندائی نظر الرحمت عقل القلب علما نافع رزقا واسعا صبرا جميلا اجرا نظيما ذنبا مغفورا عملا مقبولا حلالا طيبا احسانا ذاكرا ابدا جنة النعيم مقيما كرما منورا ودعاء مستجابا كرما منورا ودعاء مستجابا
الشفيع قرر النبات المصطفى والمرتضى وبناه والفاطمة اللهم حق محمد علي فاطمة الزهراء الحسن والحسين للجنين المبلد نوار بحق سید شیخ عبدالقادر جیلانی شاہ بحق حضرت محبوبزاد وحضرت نقشے محبوبزاد فصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور الشہید وزینت فرشہ محمد بلالہ فائل بیتہ وعطرتہ واصحابہ وازواجہ وعبادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ